بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے لاہور سے ہمیں خط لکھا ہے جناب جلال الدین صاحب نے۔ آپ نے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں یہ بات عام ہونا شروع ہو گئی ہے کہ لوگ غلط طریقوں سے پیسے کماتے ہیں، کرپشن کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے مالدار ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی پیسے میں سے خیرات کے کام بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، یعنی نیک نامی بھی کماتے ہیں، اور برائی جو ہے اس کے ذریعے سے وہ مال کمانے کا عمل اس کو بھی بڑھائے رکھتے ہیں۔ کیا یہ کام جائز ہے، اور کیا اس طرح صورتحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ جناب جلال الدین صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور غلط طریقے سے راضی کرنا چاہتے ہیں، کتنے نادان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو علیم ہے، ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ کیسے اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو رب کائنات کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں اس بات کی نفی کی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل بات میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے حرم کعبہ میں پہنچتا ہے، اور وہ اپنے تئیں ایک بہت ہی عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے یہ مشقت اٹھاتا ہے، اور وہ حرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اور وہ اپنی حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن حالت یہ ہے اس شخص کی کہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور حرام کے مال پر وہ پلا بڑھا، تو ایسے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول کی جائے گی؟ اس لیے جب اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا تو وہ لوگ جو کرپشن کے ذریعے سے، راہزنی کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں، ملک کا پیسہ ہو، بیت المال کا پیسہ ہو، یا کسی بندے کا پیسہ ہو، اگر اسے ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ وہ اپنے حرام مال میں سے کچھ خرچ کر دے گا تو اس کا حرام مال حلال ہو جائے گا اور وہ جائز ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی طریقے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور اس سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ ایسے صدقات کو قبول نہیں کرتا، ایسی خیرات کو قبول نہیں کرتا، ایسے عمروں کو قبول نہیں کرتا کہ جس پر صرف کیا جانے والا سرمایہ جو ہے وہ حرام طریقوں سے کمایا گیا ہو۔ یہ بات تو مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہستی ہے اور وہ ناپاک مال کو قبول نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حرم کعبہ کی جب تعمیر کی گئی تو وہ تعمیر ادھوری رہ گئی تھی۔ کس وجہ سے ادھوری رہی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، وہ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی تعمیر میں صرف رزق حلال ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو مال کی کمی کی وجہ سے اس کا ایک حصہ تعمیر کرنے سے رہ گیا، دروازے بھی نہیں بنائے جا سکے۔ تو اگر وہ بت پرست اس بات کو جانتے تھے تو ہم کتنے نادان ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، اور یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام مال خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف وہ یہ کہ وہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آقا رحمت علیہ السلام کی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ بڑا ہی دل دہلانے والا قول ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ میرے گھروں میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں داخل نہ ہوں اور نماز ادا نہ کریں، کیونکہ اگر وہ اس حالت میں نماز ادا کریں گے
تو جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برساتا رہے گا. جب تک کہ وہ کسی کا حق واپس نہیں کر دیتے اس پر یہ لعنت برستی رہے گی. کیسی خوفناک بات ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور رحمتیں وصول کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں وصول کر رہا ہے. اس وجہ سے توبہ کرنی چاہیے اور رزق کے حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حلال ہی میں سے جو بھی صدقہ خیرات اور نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے حلال کمانے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.